اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب میں وہ فساد برپا ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 71۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، حق سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت ہے۔ حق تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کے مطابق شریعت مقرر فرما دے تو آسمان اور زمین ظلم اور فساد سے بھر جائے، کیونکہ خواہشات فسادات اور اختلافات سے خالی نہیں۔ رب العزت نے ان کے فساد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا آپ کہتے ہیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے، اور انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 100۔ آسمان اور زمین میں تو صرف حق اور عدل کی بنا پر درست ہے۔ لوگ حق کو اپنا تابع کیوں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ خود حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے وہ حق کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازل ہو تو کیا نتیجہ نکلے؟ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازل ہو تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں، یعنی ہم ان کے پاس قرآن لے کر آئے ہیں جو ان کو ہر بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اور اگر اس کو قائم کریں تو لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، تو اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ موڑتے ہیں تو دراصل اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ سورۃ توبہ آیا 67۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ سورۃ الحشر آیا 19۔ وہ کتنی بڑی محرومی کا شکار ہیں جو قرآن سے کترا رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المومنون آیا 72۔ ام تسألہم خرجا، یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ان سے ان کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم دینے کے لیے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ فَهُم مِّن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کہ وہ تاوان سے بوجھ کیے جانے والے ہیں۔ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہدایت اور تعلیم کے لیے کوئی مالی غرض نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ سارے انبیاء نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ سورۃ ہود آیا 51۔ انبیاء کسی لالچ کی بنیاد پر دعوت دین کا کام نہیں کرتے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے۔ سورۃ ہود آیا 29۔ انبیاء لوگوں کی خیر خواہی ان کے فائدے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صاد میں آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سوال کیوں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال مانگتے ہو؟ یہ سوال بھی حق کا انکار کرنے والوں کو احساس دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دیکھو مال تو نہیں مانگا جس کی ادائیگی کی تم سے استطاعت نہیں رکھتے اور بھاگ رہے ہو۔ رسول اور اس کے ماننے والوں کے لیے رب کا کون سا مال ہوتا ہے؟ رب کے مال سے مراد اعلیٰ مقاصد کے لیے سرگرمی عمل ہونے سے ملنے والی لذت ہے، جو دعوت دینے والے کی روح کے لیے غذا ہے۔ یہی سب سے بڑا مال اور جو رب کا ہے۔
پیغمبر اس کے ماننے والے کا یقین کس بات پر ہوتا ہے؟ اس بات پر ان کی نظریں لگی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بہترین ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیات 73۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ رسول حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف بلاتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے قوم کے پاس آیا اور کہا، میں نے تمہارے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں واضح ڈرانے والا ہوں، پس بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات ہی رات کسی محفوظ جگہ پر اطمینان کے لیے نکل گئے اور نجات پائی، لیکن دوسری جماعت نے اسے جھٹلایا اور دشمن کے لشکر نے اسے صبح کے وقت آ لیا اور تباہ کر دیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس طرح ہے، جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر ہاتھ سے نکالتا ہوں اور تم ہو کے اسی میں گرتے جاتے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 74۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم سے ہٹنے کی وجہ آخرت پر ایمان نہ لانا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے والا تو عزت والے گھر جنت تک پہنچتا ہے اور انحراف کرنے والے کے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی بات تمہارے بارے میں پیٹ اور شرم گاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جانا۔ اسے ابن ابو عاصم نے کتاب الاسلام میں بھی روایت کیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ القصص آیا 50۔ حق کی دعوت کو وہی مانتا ہے جس کو آخرت کا دھڑکا لگ چکا ہو۔ آخرت کے اندیشے انسان کو سنجیدہ بنا دیتے ہیں، اس سنجیدگی کے بغیر انسان حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ سورۃ المومنون آیا 75۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں۔ رب العزت وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور تکلیف دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل بہک جائیں گے، یعنی یہ اچھے حالات میں سبق لینے والے نہیں۔ جب وہ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے اور اپنی سرکشی اور گمراہی پر جمے رہیں گے۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے، ان کی زبانیں اللہ کے سامنے نہیں گڑگڑاتی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے بچائے، ہمیں اپنے حق کو حق تسلیم کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل نظر آنے میں ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں حق پر جما دے اور باطل سے دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔